صاحب توجہ کرو، خدارا اللہ توفیق دے تو کسی عالم کے خلاف، کسی طالب علم کے خلاف کبھی زبان کھولنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انجام بتا دوں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، بہت ساری روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، جو کسی عالم کی اس کے علم کی بنیاد پر اس سے بغض رکھے یا عناد رکھے، اللہ اس کو دین کی ایمان کی موت نصیب نہیں فرمائے گا۔ ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی نے 10 مالہ بلڈنگ بنا لی، وہ مر گیا تو وہ کامیاب موت نہیں مرا ہے۔ کسی نے 100-150 بیگھے زمین خرید کے ڈال دی، کہتے بڑی کامیابی کی زندگی گزار دی اس نے، نہیں، اس کی زندگی کامیابی کی زندگی نہیں ہے۔ کسی نے گاڑی اور بنگلوں کی لائن لگا دی، وہ بڑی اچھی زندگی جی کے چلا گیا، اس نے بنگلے اور گاڑی کھڑے کر دیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، کامیاب زندگی وہ نہیں ہے۔ سب سے کامیاب زندگی وہ ہے جب تک دنیا پہ رہا، اسلام کی حالت میں رہا، اور جب دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں گیا، وہ سب سے کامیاب زندگی ہے۔ جوانوں، بزرگوں، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، مالک جب موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرمانا، مہربانی کرنا۔ میں آپ کا چھوٹا ہو کر کے مشورہ دے رہا ہوں، کبھی کسی عالم کے خلاف زبان مت کھولنا۔ ان کی شان دیکھو، میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ تو صرف رب کی دعوت کرتا ہے، اپنے نبی کو بھول جاتا۔ وہ بتائیے طریقہ، میں آپ کی دعوت کیسے کروں؟ میرے نبی نے فرمایا، سن، تیرے گھر کے اندر کبھی اچھا کھانا بنا کرے۔ آج شاید بچے کھانے کی بات چھوڑیے، ہمارا تو مزاج یہ ہے، اگر پڑوس میں کوئی غریب رہا کرتا ہے تو ہم تو گوشت کھا کے ہڈیاں اس کے دروازے پر پھینکا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ایسا کھانا بنانا کہ پورے محلے میں خوشبو جائے۔ اور شاگرد، اگر کوئی پڑوس میں غریب رہتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، یا تو اس طرح بناؤ کہ غریب کے گھر کے اندر اس کھانے کی خوشبو نہ پہنچ سکے، اور اگر بنا رہے ہو تو اتنا بناؤ کہ تیرے بچے بھی کھا لیں، غریب کے بچوں کے دسترخوان تک بھی پہنچ جائے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ہم اچھا کھا کر کے اس کی نشانی اپنے غریب بھائیوں کے دروازے پر پھینک کر کے یہ جتایا کرتے کہ آج میں نے یہ کھایا ہے۔ اور کتنے لوگوں کی عادت ہے، جب گھر سے کھا کر کے نکلتے ہیں تو منہ میں تیلی ڈال لیتے ہیں، بھلے چٹنی سے کھا کے جا رہا ہو لیکن منہ میں تیلی ڈال کے جائے گا، منہ میں ہڈی پھنس گئی کہ بوٹی پھنس گئی، اور دکھاتا پھرتا ہے کہ آج اتنا لایا تھا اتنا لایا تھا۔ اور یار، تو نے منگایا، تو نے خریدا، تو نے کھا لیا، اچھی بات ہے۔ غریبوں کے سامنے جا کر کے یہ تماشے نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اوقات تو ہفتے میں 3 دن گوشت خریدنے کی ہو، لیکن تیرے پڑوس میں جو تیرا بھائی رہتا ہے اس کے گھر شاید مہینے گوشت خریدنے کی اس کی حیثیت نہ ہو۔ اگر اس نے تیرے دانت کی ہڈی کو، تیرے دانت میں اٹکی ہوئی بوٹی کو اس کے بچوں نے محسوس کر لیا، اور وہ اپنے باپ سے جا کے کہنے لگے، بابا ہمارا بھی من چاہتا ہے گوشت کھانے کا، اور وہ باپ اگر اپنے بیٹے کو گوشت نہ کھلا سکا تو بتا پھر قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ اگر غریب باپ بیٹوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا تو کون سا چہرہ لے کر کے جائے گا محبوب داور کے سامنے؟ سوچ لیا کرو ان طرح کے دکھاووں سے پہلے۔ اگر اللہ توفیق دے، اچھے کھانے بنایا کرو تو تھوڑے شوربے میں اضافہ کر لیا کرو، تھوڑی بوٹی چھوٹی کر لیا کرو، تاکہ پڑوس کے غریب کے دسترخوان تک بھی تیرے گھر کا کھانا پہنچ جائے۔ لیکن صاحب، ہمیں تو اپنوں کو ستانا آتا ہے، ہمیں تو اپنوں کو رلانا آتا ہے۔ میرے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ فرماتے تیرے گھر میں کبھی اچھا کھانا بن جایا کرے، جس غذا کو تو پسند کرتا ہو تو کچھ روٹی لے لیا کر، کچھ بوٹی لے لیا کر، جو بھی پسند کی سبزی ہو اور لے کر کے پیچھے چلا جایا کر۔ وہاں پر میرے دین کے سیکھنے والے رہا کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن کے پڑھنے والے رہا کرتے ہیں۔ جا، اور جانے کے بعد ان کے آگے جا کر کے بیٹھ جا، اپنا دسترخوان بچھا دے، روٹی کے کچھ لقمے توڑ، اپنے ہاتھ سے توڑ، اور میرے گھر کے اندر قرآن سیکھنے والوں کے منہ میں وہ لقمے اپنے ہاتھ سے دے دے۔ آقا فرماتے ہیں جب تو ایک روٹی روز رب کے نام پہ صدقہ کرے گا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب تو قرآن کے پڑھنے والے کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا تو سن، تجھے مدینے والے محمد کی دعوت کا ثواب دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت قرآن، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ نصیب والے ہیں جو پڑھنے والوں کو کھلاتے ہیں۔ ہم کم سے کم قیامت میں مصطفیٰ کے مہمانوں کے مہمان نوازوں کی لسٹ میں تو ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! کم سے کم اتنا تو کہہ دیں گے، آقا ایک دن ہم نے تیرے قرآن کے پڑھنے والے کو ایک روٹی کھلائی تھی۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن آج بحث ادھر نہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ نورانی جماعت ہے،
दूल्हा भी नूरानी है, हाँ। बाराती भी बेशक नूरानी है। बेशक। और अल्लाह करे, मैं तो ये समझता हूँ जितने इस वक्त तक इस महफिल में बैठे हैं सब मुस्तफा का इश्क लेके बैठे हैं। सबको कोई भी हो, बच्चा हो के जवान के बूढ़ा, सिर्फ एक चाहत है जिसने उठने नहीं दिया, और वो चाहत मेरे नबी की चाहत है। कौन नहीं चाहता बाहर निकले हवाओं में टहले? इस गर्मी में बैठना यकीनन ये किसी का इश्क है जो उठने नहीं दे रहा है, किसी की तो चाहत है जो हिलने नहीं दे रही है। काश मुस्तफा अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमा लें और क़यामत के दिन हमारे गवाह बन जाएं, हमारे शफी बन जाएं, कहें मालिक जब दुनिया आराम की नींद सो रही थी तब ये मेरे चाहने वाले मेरे जिक्र की महफिल को आबाद कर। वाह बेशक। शादी का माहौल है और शादी के ताल्लुक से उसी तकरीब में इस महफिल का इनेकाद हुआ है। आओ मैं एक जोड़े की कहानी सुना दूं, क्या बात खत्म करूं। दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। वाह 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 क्या बात है। दुल्हा भी शान वाला, दुल्हन भी शान वाली। नाम बता दूं? नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। बता दूं दूल्हा का नाम? दूल्हा का नाम हजरत अब्दुल्ला। हाय हाय क्या बात है। वाह वाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला जाएगा। थोड़ी सी जबान हिलेगी, जरा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दुल्हा का नाम अब्दुल्ला और दुल्हन का नाम आमीना है। हाय हाय वाह। आज के रसूमात को देखें और फिर उस जात का निकाह देखें। दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दूल्हा अब्दुल्ला, दुल्हन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमीना। इनकी शान भी निराली, उनकी अजमतें भी अनोखी। हजरत सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान मुलाहिजा करें। मेरे नबी की प्यारी अम्मी आमीना का एक माना अमानत वाली भी आता, समझ रहे हैं? बड़ी पारसा। आपके वालिद का नाम हजरत वहाब, समझ रहे? सैयदा आमीना के वालिद का नाम हजरत वहाब और हजरत अब्दुल्ला के वालिद का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के